لاکھوں گولیاں اور ٹیئر گیس، تم نے پوری کوشش کی ظلم کے تمام ریکارڈ توڑنے کی. جس طرح تم نے کئی مقامات پہ لوگوں کو شدید زخمی کیا، لاٹھی چارج کیا، ان پر کس طرح آنسو گیس پھینکی ہے، اس کے چند مناظر جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے چاہیے، اور موجودہ ناجائز حکومت میں شامل اور تعلق رکھنے والے افراد بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا مظالم کیے ہیں، کس طرح آپ نے نہتے عوام جو پرامن طریقے سے اسلام آباد جا رہے تھے انہیں روکنے کے لیے آپ نے کیا مظالم کیے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے. معزز خواتین و حضرات، آپ نے موجودہ ناجائز حکومت کے اس پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والوں پر جس طرح لاٹھیاں برسائی ہیں، بے دریغ گرفتاریاں کی ہیں اور انہیں زخمی کیا ہے، ان پہ آنسو گیس پھینکی ہے، یہ قابل مذمت عمل جو آپ نے کیا کر کے دیکھ لیا. اب عوامی سمندر کو اس کی اونچی اونچی لہروں کو یہ عوام کا سونامی ہے ظلم و جبر کے خلاف. اس کو آنسو گیس یا گولیوں سے اس سونامی کو، اب عوامی سمندر کو، عوامی سونامی کو آپ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے. میں چیف آف آرمی سٹاف سے کہتا ہوں فوراً حکم دیں کہ جو گرفتار ہیں کیے گئے ان سب کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، اور پولیس، رینجرز، فوج سب کو ہدایت کی جائے کہ واپس وہ
اپنی اپنی بیرکوں میں چلے جائیں. میں عوام سے اور پی ٹی آئی کے لیڈروں سے اور پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں، جی ایچ کیو کی طرف نہ جائیں، آپ پارا کی طرف نہ جائیں، کسی فوجی تنصیبات کی طرف نہ جائیں. فوج کو بات کرنی ہوگی، میں نے ان کو سمجھایا ہے. نہیں سمجھیں گے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں کسی نے نہیں سمجھایا. کم از کم الطاف حسین نے تو آپ کو اپیل کر کے، درخواست کر کے، التجا کر کے سمجھایا ہے، صرف پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا سلامتی کی خاطر. بے گناہ انسانوں کا خون بہے اسے روکنے کی خاطر میں نے بہت ادب کے ساتھ درخواستیں کی ہیں. خدارا 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 آپ فوری طور پر اس ظلم کو بند کر کے عمران خان صاحب کو جتنی جلدی ممکن ہو ان کے ساتھیوں سمیت رہا کر دیں. بلائیں، بات چیت کریں، اور جائز جتنی بھی چیزیں ہوں جو آئین اور قانون کا حصہ ہے. جہاں تک موجودہ ناجائز حکومت کی 26ویں ترمیم اور دیگر ترامیم کا تعلق ہے، وہ سب غیر آئینی، غیر قانونی ہے. قانون کے مطابق ملک کو اور آئین کے مطابق ملک کو چلانے کا آغاز کریں. میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فتح آپ کی ہو چکی ہے، منزل پر آپ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. میں پی ٹی آئی کے اس وقت جو رہنما ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کی لاج رکھی اور آپ نہ اغوا ہوئے نہ گرفتار ہوئے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا. اور آج پوری پی ٹی آئی کی جو عمران خان سے سچی محبت رکھنے والے ہیں وہ بھی آج پی ٹی آئی کے رہنما فزیکلی کارکنوں کے ساتھ شریک ہوئے. پہلی مرتبہ میں ان کو ہدف تنقید بناتا رہا، لیکن آج میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی شاباش پیش کرتا ہوں کہ بالآخر آپ نے عمران خان صاحب کے حکم کی تائید نہیں کی، بلکہ اس پر تائید کر کے عمل کر کے دکھایا کہ آپ کارکنوں میں مل گئے. یہی بڑائی ہوتی ہے، اس میں کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. میں آپ کو بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں، کارکنوں کو تو کروڑوں سلام، گمنام کارکنوں کو پی ٹی آئی کے کروڑوں سلام. اور جہاں جہاں بہت بڑا نہ صحیح تو میں آپ کے سب کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں، اوورسیز ہوں، ممالک ہوں، اوورسیز ممالک ہوں یا پاکستان، آپ کی صفوں میں ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنان بھی شریک ہیں جن کو میں نے منع کر دیا تھا ایک جھنڈا بھی آپ نہیں لے کر جائیں گے. ہاں، البتہ ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ایم کیو ایم کے کارکنوں میں اختلافات کے باوجود نظریاتی ایسی اچھی انڈرسٹینڈنگ، ہم آہنگی ہے کہ انہوں نے بالکل کھل کے کہا کہ آپ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے شریک ہوں جلسے میں. میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے کہ وہ بھی دیکھیں، رہنما بھی دیکھیں کہ جہاں اجازت دی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم جھنڈوں کے ساتھ آ جائیں، تو انہوں نے کہا جی آ
جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ایم کیو ایم کے جھنڈے کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو ساؤتھ افریقہ میں جہاں جھنڈے لے کے پہنچے وہاں تو پھر چھپ نہیں سکتے۔ میں مصطفیٰ زبادی سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، حالانکہ آئی ایس آئی اور پاکستان کی ایجنسیاں سب ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں کے قتل عام میں شریک رہی ہیں، اور ابھی حال ہی میں 1 سال پہلے یوسف بھائی کو، انچارج کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن لہو بہنا شہدا کا رائے گاں نہیں چاہتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ذرا ساؤتھ افریقہ کے مناظر دکھا دیجئے مصطفیٰ زبادی۔ شکریہ۔ دیکھا آپ نے، پی ٹی آئی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے۔ یہ اتحاد عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد قائم رہے تو ہم سب مل کر ملک کو سنواریں گے، ملک کو ترقی پہ لگائیں گے، ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں گے، ملک کو ایک ایسا معاشی ہب بنائیں گے کہ ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دنیا بھر کے آگے، امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ بھیک مانگنے والے ممالک، عناصر، وہ بھکاریوں کے مطالبات کیا، ان کے کسی جائز و ناجائز کام جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ تو ہمیں اس بھکاری، پورے پاکستان کو بھکاری وطن کے جو ایک سرخ دائرے میں بند کیا ہوا ہے، ہم اس دائرے کو ختم کر کے پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ میں پاکستانیوں، میں آپ کو بہت ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ آج اپنے گھروں سے نکلے، اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھی جو آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے سن بھی لیا کہ عملاً پی ٹی آئی کے جو وہاں کے مقامی بڑے رہنما ہیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ایم کیو ایم کے کارکنوں کا۔ یہ ثبوت میرا خیال ہے آپ کے لیے کافی ہے۔ باقی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ جھنڈا لے کے کوئی نہیں جائے گا۔ سو ایم کیو ایم کے کارکن تو نظریاتی کارکن ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائد پہ جان نثار کرتے ہیں، تو باتوں پر بھی اور ہدایتوں پر بھی سچے کارکن عمل کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ فتح ہو چکی ہے، اعلان باقی ہے باقاعدہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں چیف آف آرمی اسٹاف حافظ آصف منیر صاحب سے، کور کمانڈر سے، آپریشنل کمانڈر سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را آئی ایس آئی کے سربراہ آپ بھی، ہم سب مل کے ملک دشمنوں سے لڑے، نہ کہ ہم سازشیں کر کے ملک میں فرقہ وارانہ فساد کرائیں، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، احمدیز کے، اس پر مختلف الزامات لگا کے ان کا قتل عام کریں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں۔ خدا کے لیے یہ عمل بند کر دیں۔ پاکستان
سب کا ہے، سب پاکستانی برابر ہیں، چاہے عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی مائنورٹی ہو۔ اسی طرح احمدیز جو ہیں وہ بھی شہری ہیں پاکستان کے، ان کی قربانیاں پاکستان میں بہت رہی ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں کہ پہلے وزیر خزانہ جو تھے مظفر صاحب، ظفر اللہ خان صاحب سوری، وہ احمدی تھے۔ قائد اعظم نے تو یہ تعصب نہیں کیا تھا، قائد اعظم نے تو یہ نفرت نہیں کی تھی، بلکہ احمدیز کو شامل کیا تھا خدا کے لیے۔ اور یہ مذہبی تنظیمیں جو بنی ہیں رسول کے نام پہ، یہ رسول کے نام پہ، یعنی یہ رسول اللہ کے نام پہ جو عمل کرتی ہیں، جس طرح قتل کرتی ہیں کہ اس نے رسول کی بے حرمتی کی، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اس نے رسول کی شان میں گستاخ رسول ہے، یہ رسول اللہ کا نام لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار تو اللہ نے بنایا ہے، یہ اس پہ داغ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یا رسول اللہ کہہ کے بے گناہوں کا خون بہانے والوں، تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مذہبی منافرت، مذہب کا نام لے کے کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے، فرعونیت ہے، قہاریت ہے۔ اس کو بند کر دو۔ ایسی تنظیموں کو قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رسول سے کون سی محبت ہو گئی؟ رسول سے محبت ہے تو آپ سیدھے کسی جہاز میں بیٹھ کر یا کسی بھی طریقے سے آپ چلے جائیں فلسطین، وہاں جا کے جہاں سینکڑوں قرآن شہید، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں جو قبلہ اول تھا اس کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، وہاں اس کو توڑا جا رہا ہے، ان کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جا کے وہاں دکھاؤ نا، اگر واقعی تم رسول سے محبت کرتے ہو تو جاؤ، جانے دو وہاں جا کر۔ اپنے ملک میں یہ مذہبی منافرت نہ کرو۔ اب میں آتا ہوں پارا چنار کے تازہ واقعے پہ۔ آج بھی پارا چنار میں شہادتیں ہوئی ہیں، آج بھی جنگ جاری ہے۔ جو آج کے وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ فوج اور ISI پہ زیادہ غصہ نہ نکالوں، لیکن سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے کہ یہ جو فسادات ہیں، یہ تو قتل، یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ عوام خوب جانتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان میں فرقوں کو لسانی بنیادوں پر یا مسلک کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر قتل و غارت گری کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آئین میں ایک اور تبدیلی کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ جو مذہب کے نام پہ کسی کا قتل کرے، کوئی بے حرمتی خلاف اسلام، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، صحابہ کی بے حرمتی کرتا ہے، یا کسی مسلک کی بے حرمتی کرتا ہے، یا کوئی مذہب اسلام کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے، اس کی رپورٹ کیجئے، قانون کے دائرے میں لا کر گواہوں کے ساتھ عدالت میں مقدمہ دائر کیجئے۔ یعنی مقدمہ تو تھانے میں کریں گے، پھر عدالت میں جائے گا وہ، تو وہاں ثابت کیجئے۔ لیکن آپ کو حق نہیں دیا کہ اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اسے قتل کر دیں. جی نہیں. آپ احادیث اور قرآن بیان کرتے ہیں، احادیث مجھے بھی آتی ہیں، اور قرآن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی پڑھا ہے. کہیں جس کو جس معنوں میں آپ لے جاتے ہیں کہ پہلی آیت چھوڑ دی، آگے کی آیت چھوڑ دی، اور بس ایک جملہ نکال کر حدیث. اب احادیث آپ جو بیان کرتے ہیں وہ احادیث ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن اس سے مضبوط احادیث میرے پاس ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل کرنا جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. وہاں یہ نہیں کہا ایک ہندو، عیسائی، سکھ یا کسی بدھ پرست یا کسی بھی لادین کا قتل، انسان کا نام لے کے نہیں کہا. کسی قرآن میں کہتا ہے کہ کسی انسان کا، ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. خدا را اس پارا چنار میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، خدا را اس میں اپنی سپورٹ ISI ملٹری فوج بند کر دے. اور اب میں پارا چنار کے لوگوں کے سنی اکابرین اور اہل تشیع اکابرین سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جیسے میں نے کراچی سے کشمور تک شیعہ سنی فسادات ختم کرا کے بھائی بھائی سب کا احترام کرنا سکھایا، اسی طرح یہی ماحول فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ آپ لوگ کریں. یہ میری پارا چنار کے عوام سے بھی درخواست ہے کہ خدا را صبر و تحمل سے کام لیں. دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور پھر بالآخر بیٹھ کے حل ہی کرنا پڑتا ہے مسائل کو، اختلافات کو. پلیز پارا چنار میں تمام اکابرین سے میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، للہ بیٹھیے، بات کیجیے دونوں طرفین کے، کسی کے زیادہ کسی کے کم. جو ہو گیا اس پر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ معاف فرمائے، اور جو شہید ہو گئے ان سب کو، کسی بھی فرقے کے ہو، انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بیٹھ کے بات چیت کیجیے. اور پورے پاکستان میں اسی طرح، پنجاب میں خصوصاً یہ جو کسی کو مار دیا، مار کے جلا دیا، کہ اس نے اس پہ الزام لگا دیا کہ اس نے کیا الزام، کہ اس نے ہم نے یوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اعلان کیا تھا، پوسٹر پھاڑ دیا. جس کو اردو ہی نہیں پڑھنا آتی ہو، سری لنکا کا وہ مینیجر تھا جس کو آپ نے نہ صرف مار دیا، اس کو جلا بھی دیا آپ نے. کیا مذہب کا نام لے کے، کیا مذہب فساد کا نام ہے؟ اسلام کا نام بدل دیجئے. اگر آپ کو اسلام کے معنی نہیں معلوم، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، امن کے ہیں. خدا کے لیے آپ میری بات کو سمجھیے. میں یا رسول اللہ کی تنظیم کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا را یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کچرا پتھر پھینکنے والوں کو معاف کر دیا، اپنے عمل سے، پیار سے، محبت سے. آپ بھی ایسا مظاہرہ کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری اس اپیل پر پارا چنار کے اور پورے پاکستان کے لوگ عمل کریں. یہ میری درخواست ہے، پلیز عمل کیجیے. فرقہ وارانہ فسادات سے دور رہیے، لسانی فسادات سے دور رہیے.
میں پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو، جس میں خواتین کو بڑی شاباش، جانتے بوجھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، خواتین کا وقار، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے دوپٹے ہوتے ہیں جن کو پامال کیا گیا، متعدد مرتبہ پامال کیا گیا. یہ بیٹیاں کسی کی بھی ہوں، یہ بہنیں کسی کی بھی ہوں، یاد رکھیے ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں. جس طرح آپ ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کا بھی احترام کیجیے. پی ٹی آئی کے کارکنوں مبارک مبارک، خواتین کو مبارک، بزرگوں کو مبارکباد. اور جو معذور ہیں، میں نے دیکھا معذور لوگ، غریب، وہ تک شریک ہوئے ہیں مظاہرے میں اور ابھی تک موجود ہیں. ان سب کو مبارکباد، شاباش شاباش. جیتے رہیے انقلاب زندہ باد. آپ کی بہادری کو بہت بہت شاباش. میں آج کی فکری نشست کا پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں اور مصطفیٰ عزیز آبادی سے درخواست کرتا ہوں، کنوینر ایم کیو ایم سید مصطفیٰ عزیز آبادی، کہ وہ تمہید اس کی باندھ دیں. بہت بہت شکریہ. جو میں نے بیان کیا اس کا ماں حاصل بتا دیں، خلاصہ بتا دیں. بہت شکریہ. جی بھائی آداب. تسلیمات تسلیمات، جیتا رہیے. آج کی جو آپ کی 162ویں جو فکر نشست، جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو فائنل کال کی اپیل کی گئی تھی، اس کے حالات و واقعات کے بارے میں ہے، اور آپ نے پوری تفصیل سے پورا بتایا ہے کہ کس طرح سے آج اس عمران خان کی اس اپیل پر لوگ کس قدر بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اور بہت بڑے بڑے قافلے. آپ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ چند ہزار 10,000 بھی نہیں نکال پائیں گے، لیکن آپ نے کہا صرف 1 لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اور یہ سفر ابھی بھی جاری ہے. پاکستان میں 24 نومبر کو لوگ نکلے ہیں، 25 نومبر شروع ہو چکی ہے، اور ابھی بھی یہ سفر جاری ہے. اور عوام نے آج، جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ 24 نومبر انقلاب کے آغاز کا دن ہوگا، تو اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور آج پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے، اور عوام نے بہت بھاری تعداد میں ان احتجاج میں، جلوسوں میں شرکت ہو کر اس اپیل کو کامیاب بنایا ہے. آپ نے اس بات پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، تمام کور کمانڈرز اور جو آپریشنل کمانڈرز ہیں جتنے، ان سب سے بہت ہی اپیل کی ہے نہایت درد مندی کے ساتھ کہ اور اس بات کو آپ نے بار بار دہرایا ہے اپنے اس نشست میں کہ آپ پاکستان کی بقا کی خاطر، آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان میں انصاف کے نظام کی خاطر، پاکستان کے عوام کو 2% اشرافیہ کے جو یہ ظلم کا نظام ہے اس سے نجات دلانے کے لیے آپ تمام لوگ، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف، مسلح افواج کے سربراہان، کور کمانڈرز، آپریشنل کمانڈرز، ایجنسیز، ISI کے سربراہ سمیت تمام ایجنسیز کے سربراہان، تمام لوگ ملک کی خاطر اپنی اپنی اناؤں کے بت توڑ دیں اور خدارہ پاکستان کو اس طرف نہ لے جائیں کہ وہاں کی فوج اور عوام کا آمنا سامنا ہو. کیونکہ یہ بات چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کی نہیں بلکہ کروڑوں عوام کی ہے. 25 کروڑ عوام باہر نکل آئے ہیں، تو پھر کروڑوں عوام کو، ان کو کوئی بھی طاقت وہ زیر نہیں کر سکتی. لہٰذا
پاکستان میں انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا تمام مسلح افواج کے سربراہان کو، کمانڈرز کو، عوام کے اس جو جس طرح سے جس بڑی تعداد میں وہ نکلے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ناؤں کے بت توڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مصطفیٰ زبادی پلیز، میں معذرت چاہتا ہوں. جی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نصیب اللہ بادیانی 10 سال سے لاپتہ ہے، بلوچستان کا نوجوان. میں نے مطالبہ کل بھی کیا تھا کہ اس کو ان کے والدین کے حوالے کر دیں. جو کچھ اگر آپ خدا نہ خواستہ کچھ کر چکے ہیں تو بھی بتا دیجئے. آج اس کی بلوچستان میں بھی مارا ماری، گولہ باری، فوج کا استعمال بند کر دو. میں بلوچستان کے لوگوں سے بات کروں گا. میں جو کیا کہتے ہیں ریزسٹنس کر رہے ہیں، میں ان گروہوں سے بات کروں گا. مجھے ڈالیے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہر صوبے کو اس صوبے کے وسائل کا حق وفاق کو نہیں، ان صوبوں کو دیا جائے گا. پھر بات چیت کے ذریعے وفاق کا ایک حصہ مختص کیا جائے گا، لیکن وفاق کو یہ اجازت نہیں کہ کسی صوبے کے وسائل پر خود قبضہ کر کے بیٹھ جائے. یہ آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی اگر پاکستان کو یونائٹڈ رکھنا ہے، ورنہ پھر آج کے دن میں کوئی نیگیٹو الفاظ منہ سے نکالنا ہی نہیں چاہتا، نتائج اچھے نہیں ہوں گے. بس اتنا کہہ رہا ہوں میں. آج پارا چنار میں ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں نے جتنے لاپتہ ساتھی ہیں بلوچستان کے، ان کی بازیابی کے لیے ایک جلوس نکالا ہے. میں مصطفیٰ زبادی سے درخواست کروں گا ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دیں تاکہ ISI فوج کے لوگ بھی دیکھیں، عوام بھی دیکھیں، اور دیکھیں کہ بلوچستان کی ماں، بہن، بیٹی، بزرگ کس طرح رو رہے ہیں اپنے پیاروں سے جنہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے، جنہیں شہید کر دیا گیا ہے، کس طرح فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو آج بلوچستان میں نصیب اللہ بادیانی کے لیے اور دیگر لاپتہ بلوچ لوگوں کے لیے ایک مظاہرہ ہوا ہے، اس کی جھلک دیکھ لیجئے. بسم اللہ.
بہت بہت شکریہ مصطفیٰ زبادی. میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا را بلوچوں کو غدار غدار کہنے کے بجائے ان کے درد کو، کرب کو، ہزاروں بلوچوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ان کے حقوق کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیے. ایک درخواست میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں فوج نے جس طرح بلوچوں کا قتل کیا ہے، اسی طرح مہاجروں کا سندھ کے شہری علاقوں میں قتل کیا ہے. 25,000 سے زائد MQM کے کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے. یوم اور یادگار شہداء ان کی بنائی گئی، فوج نے اس کو بھی توڑا. میرے گھر کو 2016 سے تالا لگایا. میں نے صبر کیا لیکن اس کا صلہ یہ دیا کہ فوج نے پھر میرے گھر کو آگ لگا دی، میرے گھر کو جلا، میرے گھر کو بعد میں پھر بلڈوزر منگا کے پورے گھر کو بلڈوز کر دیا. شہداء قبرستان پہ جانے کی اجازت نہیں، یادگار شہداء پہ جانے کی اجازت نہیں. بہت ظلم ہوا ہے. گھر گھر ایک ایک پوچھو جا کے ان ماؤں سے جن کے بچے آج تک نہیں ملے ہیں. پوچھو ان مہاجروں سے جا کے جن کے پیارے پیارے جوان جیلوں سے ہتھکڑی باندھ کے باہر نکال کر انہیں قتل کر دیا گیا. ان ماؤں سے پوچھو. ایک ایک گھر سے 3 جنازے. ایک وقت آ گیا کہ کراچی میں مرد جنازہ دینے کے لیے موجود نہیں، کہ جو پہنچے گا جنازہ اٹھانے اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو پاکستان کی تاریخ میں، کیا میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مہاجر شہیدوں کے جنازے خواتین نے اٹھائے، ان کے لیے قبریں کھودی، انہیں دفن کیا. خدا را پاکستانیوں، مہاجروں کے بھی مسائل اور ان کے قتل عام پر آپ مذمت کریں اور یہ سب نفرت چھوڑ دیں. جو جتنا پروپیگنڈا میرے خلاف کیا گیا ہے، خدا را اس پروپیگنڈے سے باہر آئیے. الطاف حسین ہر ظلم کے خلاف ہے. الطاف حسین کسی سے نفرت نہیں کرتا، اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے اس کلمے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی